یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین گرامی، اس بات کو ہم ہر ملاقات میں دہراتے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت اس کے دہرانے کا زیادہ جی چاہتا ہے کہ جب ہم ایک رسمی گفتگو میں، جو کہ ہماری تہذیب اور کلچر کا حصہ بھی ہے اور ویسے بھی ہے، کسی گفتگو کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو میں جب یہ بات سنتا ہوں تو حقیقت میں ایک شرمندگی سی محسوس کرتا ہوں اپنے دل میں کہ ہم نے کیا کمال کیا ہے۔ محض یہ کہ اس وقت میں سے تھوڑا سے نکال کے آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور مل کر قرآن مجید کی کچھ آیات کا اور صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ سارا شکر اور سارا احسان تو اللہ ہی کا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، صلاحیت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، ورنہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسی کتنی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں کسی چیز کے بدلنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کئی ایسے ہمارے ساتھی، دوست، احباب کہ جو بالکل صحیح سلامت، ہٹے کٹے، صحت مند، اور دوسری صبح اچانک خبر ملتی ہے کہ فلاں کو فالج ہو گیا، فلاں دنیا سے رخصت ہو گیا، فلاں شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ تو حقیقت میں تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف اور صرف اللہ کا احسان اور اس کا شکر ہی ہے۔ اس کے شکر کا ذکر کرتے ہوئے آج کی اس مجلس میں اور ملاقات میں ہم سابقہ گفتگو کا حوالہ دے کر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حسن اتفاق سے آج کی اس محفل کا اور مجلس کا آغاز جس صورت سے ہوا، وہی صورت وہ میرا موضوع ہے، کیونکہ اس کا تعلق سابقہ گفتگو سے جڑا ہوا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے سابقہ ملاقات میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بنیاد بنایا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان دنیا والوں کی طرف، انسانوں کی طرف، شاہداً گواہی دینے والا، یا اپنے زمانے کے حالات کو اور آنے والے واقعات کو اور گزرنے والی قوموں کو دیکھنے والا، اس کی خبر دینے والا، اور پھر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، ایک روشن چمکدار سورج۔ یہ سابقہ آیت کا ترجمہ تھا، اور اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے پہلے لفظ ہی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جب اللہ اپنے رسول کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارتے ہیں تو نبی تو خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے رسول کو جب یا ایھا النبی کہہ کر پکارا تو حقیقت میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ شخص
جو آپ کے درمیان 40 برس تک رہا ہے، اس کو ہم نے خاص علم سے اور حکمت اور دانائی سے نوازا ہے، اور انہیں وہ معلومات عطا کی ہیں جو دیگر افراد کو میسر نہیں تھی، اور اسی کی بنیاد پر انہیں نبی قرار دیا گیا۔ اور ہم نے یہ بھی سابقہ ملاقات میں جانا تھا کہ یہودی اور عیسائی علماء آپ کے پاس آ کر آپ کو پریشان کرتے تھے اور مختلف قسم کے سوال کر کے اپنے انداز میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں تو پھر تو ان کا امتحان لیتے ہیں۔ کبھی پوچھتے کہ اصحاب کہف کون تھے، کبھی پوچھتے ذوالقرنین کون تھا، کبھی پوچھتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس بندے کی ملاقات ہوئی تھی وہ کیا تھی، کبھی پوچھتے کہ فرعون کے معاملات کس طرح کے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے سوالوں کے نتیجے میں اور اپنے اس وقت کے حالات کے پیش نظر اپنے نبی کو سابقہ ان تمام سوالوں کے جواب عطا کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے حالات سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا، اور کئی ایسے موقع آئے کہ جس میں منافقین نے، دشمنوں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشگی اطلاع آپ کو عطا کر دی گئی، اور آپ ان کے فتنوں سے محفوظ ہوئے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آنے والے زمانوں کی خبریں بھی دیں، اور ان تینوں کا تذکرہ میں نے گزشتہ ملاقات میں ایک خاص مختصر انداز میں پیش کیا تھا۔ بہت سارے ہمارے احباب نے جہاں بھی میں نے اس بات کو پیش کیا، بیان کیا، تو انہوں نے یہ سوال مسلسل دہرایا، اور یہ بالکل ایک نیچرل بات تھی، سوال آنا چاہیے ذہن میں کہ اتنے برے حالات ہیں، ہر طرف جو ہے وہ ظلم، زیادتی، غربت، تنگدستی، جہالت، کوئی ایک بھی مملکت اسلامی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم مثال کے طور پر پیش کر سکیں کہ فلاں ملک ہے مسلمانوں کا جہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہے، قرآن و سنت غالب ہے وہاں پر اپنے نظام کے اعتبار سے۔ تو آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، پھر خلفائے راشدین کا زمانہ آئے گا، پھر بگڑے ہوئے بادشاہوں کا زمانہ آئے گا، پھر جابر حکمرانوں کا زمانہ آئے گا، یہ سارے ادوار جب گزر جائیں گے تو پھر دوبارہ سے پھر سے نئے انداز میں خلافت قائم ہوگی، اور وہ خلافت علی منہاج النبوہ کہ نبوت کے بنائے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول کے مطابق وہ خلافت قائم ہوگی۔ تو سوال تو پریشان کرتا ہے ہم سب کو کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کی اس صورت میں جو سورۃ الضحیٰ پیش کی گئی ہے، اس کو ساتھ شامل کرتے ہوئے ہم ان سوالوں کے کچھ جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے توفیق بھی مانگتے ہیں کہ اے رب، ہم تیرے قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، تیرے رسول کی بات کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس امت کے حالات کو بہتر بنانے کی امید اور تمنا اور آرزو رکھتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہماری زبانوں کی لکنت کو دور کر دے اور الجھنوں کو سلجھا دے، اس دعا کے ساتھ۔ سامعین گرامی، شاید سابقہ مجلس میں نے اس بات کا ذکر کیا ہوگا کہ صورتحال کچھ ایسی تھی کہ مکہ میں جینے کے لیے کچھ بھی سہولت میسر نہیں تھی، رہنے کا کوئی بھی ایسا امکان نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر انسان مطمئن ہو جائے کہ ہم یہاں چین سے اور آسانی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ گھر سے نکلتے تو پتھر پڑتے، کانٹے بچھائے جاتے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتے تو کوڑا کرکٹ اور
اونٹوں کی اوج اور غلاظت آپ کے سر پہ، کندھوں پہ، پیٹھ پہ رکھ دی جاتی تو آوازیں کسے جاتے، گالیاں دی جاتی، اوباش قسم کے نوجوان پیچھے پیچھے چل کے شور مچاتے، حتیٰ کہ مکہ میں رہنا دو بھر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف مجبوراً ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ کے اذن اپنی جگہ، لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا، ہجرت کے موقع پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یہ جملے کہے کہ مجھے اس روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز اے خانہ کعبہ تو ہے، لیکن کیا کروں تیرے رہنے والے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، اس وجہ سے یہ صورتحال پیش آ رہی ہے۔ اور سراقہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین انہی حالات میں اور اس سخت ترین پریشانی کی صورت میں ایران کے فتح ہونے کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ مدینہ میں ریاست کی بنیاد رکھی گئی، چاروں طرف سے لوگ امڑ کے آ گئے، قبیلے اور لشکر تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر چٹان پر ضرب لگاتے ہیں تو بشارت سناتے ہیں کہ ایران فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگاتے ہیں تو بشارت سناتے ہیں کہ روم فتح ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ظاہری حالات تو بہت ہی خراب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت مل رہی ہے وہ کسی بندے کا خواب نہیں تھا، کسی دیوانے کی بڑھ نہیں تھی، کسی صحافی کا تبصرہ نہیں تھا، کسی عالم کا وعظ نہیں تھا، وہ اللہ کے منتخب چنے ہوئے رسول کی بات تھی اور وہ چند سال کے اندر اندر پوری ہو گئی۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، سچ بولنے والے اور پوری امانت کے ساتھ بات کو پہنچانے والے، تو پہلا کام تو ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ خلافت قائم ہوگی تو یقیناً قائم ہوگی، حالات چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ ہم اپنے تمام تر حالات کی خرابیوں کے باوجود اس بات پر کامل یقین رکھیں کہ وہ ہوگا۔ لیکن دوسری بات بہت اہم ہے، وہ اس لیے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو شیطان فوراً ایک خیال دل میں پیدا کرتا ہے کہ بھائی جب سب کچھ خود بخود ہونا ہی ہے اور اللہ کے رسول نے فرما ہی دیا ہے، تو جب ہونا ہی ہے تو پھر تمہیں بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں خامخواہ مصیبتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، بس جب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا۔ تو وہ ہمارے اندر ایک سستی، لا تعلقی، کام نہ کرنے کی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں باتوں کو یکجا کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اور دوسری طرف وہی رسول دن رات ایک کر رہے ہیں اور اپنی تمام تر محنتیں سب کچھ اس میں لگا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قرآن مجید کی آیات کی صورت میں یہ دونوں باتیں بیک وقت ہمیں تعلیم کی جا رہی ہیں۔ امید اس لیے دلائی جا رہی ہے کہ تم نے بالآخر کامیاب ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب اور فرض کیا جا رہا ہے کہ اس کشمکش میں، اس جدوجہد میں، اس محنت میں تم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے ہر صورت میں، اور اس لیے ڈالنا ہے کہ اس کے بغیر حکومت قائم ہو جائے، خلافت قائم ہو جائے، اسلامی انقلاب آ جائے، لیکن اگر میں اور آپ اس میں شریک نہیں ہوئے تو وہ دور تو کامیاب ہوگا، میں اور آپ کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ناکام لوگوں کی صف میں اور فہرست میں شامل کر دیے جائیں گے کہ جب یہ بشارت سنا دی گئی تھی تو اس بشارت کے لیے تمہیں تو زیادہ قوت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، امید کے ساتھ
اس میں شریک ہونا چاہیے تھا، تم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ تو ہمیں تو اپنی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے نا، اپنی کامیابی اور ناکامی کا۔ تو جب ایسی بات ہے تو پھر ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر ایک انسان کو ہر مرحلے میں اور ہر زمانے میں اپنے انداز میں آزماتا ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس میں شریک ہونا ہے، اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنا کردار پیش کر کے اس کا ثبوت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ کامیابی ہمارے حصے میں لکھی جائے۔ دوسری بات، آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے جہاں دیدہ سمجھدار حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس کی زمین اور اس میں موجود مختلف اشیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا یا غور کیا؟ مشاہدہ تو کیا ہوگا لیکن غور کیا کہ پاکستان میں موسم بہار کب شروع ہوتا ہے؟ عمومی طور پر مارچ اپریل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے جب پودوں پر پھول کھل جاتے ہیں، درختوں میں سبز پتے آ جاتے ہیں، سرسبز اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں میدان، پھل نمودار ہونے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بہار آ گئی۔ بہار کو ہم نے دیکھ کر کہا کہ یہ بہار آ گئی، لیکن آپ ذرا سا غور کریں گے تو بہار کا یہ سفر کئی مہینے پہلے شروع ہوتا ہے، ان پودوں کی جڑوں سے شروع ہوتا ہے، ان درختوں کی جڑوں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بہت نیچے سے وہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، آہستہ 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 وہ اپنے وقت کو پورا کرتی ہے وہ تبدیلی، اور ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے کئی مہینوں کے بعد ان پودوں پر پھولوں کی شکل میں، درختوں پر پھلوں کی صورت میں، میدانوں میں فصلوں کی صورت میں وہ نمودار ہوتے ہیں۔ جب دکھائی دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موسم بہار آ گیا ہے، لیکن موسم بہار کا آغاز تو موسم خزاں میں ہوتا ہے، جب چاروں طرف درخت ننگے ہوتے ہیں، سرزمین جو ہے وہ زرد پتوں سے بھری ہوتی ہے، آب و ہوا خشک ہو چکی ہوتی ہے، بندے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہی تو وہ مقام ہے کہ جس میں اس بہار نے جنم لینا ہوتا ہے۔ اس لیے بہار کی آمد کا انتظار مت کریں، بہار کے آنے میں جو وقت گزر رہا ہے اس میں اپنا پانی، اپنا خون، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیت وہ اس میں لگائیں کہ جب پھول کھلے تو وہ میرے اور آپ کا ایک تعارف بنے، پھل بنے تو وہ میرے اور آپ کے ساتھ منسوب کیے جائیں۔ ایک بزرگ نے کہا تھا تاریخ کے حوالے سے کہ ہم عام طور پر فاتحین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص اس نے فلاں قلعہ فتح کیا تھا اور اس پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا۔ جھنڈا لہرانے والوں کو اور فتح کرنے والے، دروازوں کو کھولنے والے وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، لیکن اس فتح کے پیچھے کتنے لوگوں کا خون اس سے پہلے بہہ چکا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کی ہڈیاں اس سرزمین کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر وہ انقلاب برپا ہوتا ہے جب جھنڈا لگانے کی اور کامیابی کا نعرہ بلند کرنے کا موقع آتا ہے۔ سامعین گرامی، ہم تو خوش قسمت ہیں کہ ہم تو باقاعدہ طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ درختوں میں سے ہلکی ہلکی کونپلیں پھوٹ چکی ہیں اور پودے ہلکے ہلکے نئے پتوں کے ساتھ باقاعدہ تر و تازہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر اپنی نظر کو ذرا بہتر بنائیں، اچھی اور خوشائند اور پر امید مقامات پر نظر رکھیں۔ جہاں سے مایوسی ہے اسی کو تو ہم نے ختم کرنا ہے۔ سامعین گرامی، انہی حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا والوں کو روشنی کا پیغام دے رہے تھے اور عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی تھی، سورت الضحیٰ۔ اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں یہ سورت عطا کی۔
آج سے یہ صورت جنہیں یاد ہے بہت اچھا ہے، جنہیں یاد نہیں وہ یاد کر لیں، اور جب بھی موقع ملے تو کسی نہ کسی ایک نماز میں اس صورت کو لازماً پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے اللہ والوں نے بشارت دی ہے کہ جو اس صورت کو سمجھ کے کثرت سے پڑھتا ہے اس کی زندگی کی مشکلات آسان ہوتی ہیں، کیونکہ اس صورت میں یہی بشارت سنائی گئی ہے۔ پہلا لفظ والضحیٰ، قسم ہے روشن دن کی۔ یہ والضحیٰ جو ہے یہ چاشت کا صرف وقت نہیں ہے بلکہ روز روشن کو کہا جاتا ہے۔ اور کئی مفسرین نے جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے اولیاء، اللہ کے پسندیدہ دوست، انہوں نے یہ کہا ہے کہ والضحیٰ سے مراد ہے یوم ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے جو دن رات نمودار ہوتے ہیں وہ تو روزمرہ کا معمول ہے، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ اصل بڑی بات تو یہ ہے کہ دنیا والوں کے لیے ایک ایسا دن طلوع کیا جائے کہ جب ان کی زندگیاں روشن ہو جائیں، ایک ایسا پیغام انہیں عطا کیا جائے جو انہیں تاریکی سے نکال کر روشنی اور نور کی طرف لے کے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مشن قرآن نے یہی بتایا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے اس رات کی، اس شب کی کہ جو ڈھانپ لیتی ہے، جو چھا جاتی ہے، جو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں اس رات سے مراد پھر انہی علماء نے، اللہ کے ولیوں نے لیا اور کہا کہ اس رات سے مراد غروب ہونے والی رات نہیں ہے جو سورج ڈوبا تھا، بلکہ اس رات سے مراد ہے شب معراج، کہ وہ رات تو تھی لیکن حقیقت میں بشریت کی معراج اسی رات میں اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ اور معراج بلندی کو کہا جاتا ہے، اور ہم نے کسی مجلس میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے شب معراج کو اپنے انداز میں، اپنی روشن نگاہ سے جو دیکھا تو اس کا پیغام بالکل منفرد انداز میں دیا تھا۔ یاد کروانے کے لیے صرف اس کو ہم دہراتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ میں نے جب معراج پر غور کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایک بشر کو سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ کے قریب پہنچا کر کائنات میں رہنے والی ساری مخلوقات کو یہ پیغام دیا تھا کہ ساری کائنات اس بشر کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو والضحیٰ سے مراد ہے وہ روز روشن جب اس کائنات کو اللہ نے اپنا رسول عطا کیا تھا۔ واللیل اذا سجا سے مراد ہے وہ رات کہ جب پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے معراج کی بشارت سنا کر تسخیر کائنات کا پیغام دیا تھا کہ تم سب سے زیادہ طاقتور، تم سب سے زیادہ توانا، تم سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اقبال نے ایک اور موقع پر بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اتفاق سے یہ مہینہ اقبال کا بھی ہے اور اس سے جڑا ہوا مہینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ اور جب بھی میں علامہ اقبال کا نام ذہن میں لاتا ہوں تو میں محمد اقبال کہتا ہوں، یعنی محمد اقبال نہیں کہتا، محمد وقفے کے ساتھ پھر اقبال کہتا ہوں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ذہن میں آ جائیں، اور اقبال جو ان کا عاشق تھا، ان سے محبت کرنے والا تھا، جن کے دل میں محمد علیہ السلام کی برکت اور رحمت اور محبت تھی۔ تو اس اعتبار سے اقبال نے ایک جگہ یہ لکھا اپنے دیوان میں جاوید نامہ میں کہ جب انہوں نے شکوہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام اور تیرے محمد کے نام لینے والے، کیا حال ہے ان کا؟ کیا تو نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے؟
تو جب اس نے یہ شکوہ کیا تو خود اقبال اسی شکوہ میں یہ لکھتے ہیں کہ ستارے پریشان ہو گئے، چاند حیران ہو گیا کہ یہ کون گستاخ ہے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے سمجھایا گیا کہ یہ گستاخ نہیں ہے، یہ میرا ایک انمول ہیرا ہے جسے میں نے تخلیق کیا ہے، بشر اس کا نام ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، میں نے انہیں سب سے زیادہ محبوب جانا ہے، تو وہی ستارے جو شکوہ کر رہے تھے وہ سب آدم کی تعریف میں مصروف ہو گئے۔ کہ اصل چیز تو ہے کہ خالق جب کسی کی تعریف کر دے تو پھر مخلوق جو جمادات اور نباتات اور حیوانات کی شکل میں ہے وہ خود اس بات کو سب سے پہلے جان لیتی ہے کہ یہ انسان واقعی کوئی عام سی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی اسپیشل قسم کی مخلوق ہے۔ اور ان میں سے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت عطا کی گئی۔ پھر تیسری آیت ہماری طرح کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وسیلہ بنایا ہے۔ سامعین گرامی، میں اس بات کو اکثر دہراتا ہوں اور آج پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یہ نقطہ بہت ہی بنیادی ہے کہ جب بھی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کوئی بات ایسی کہی ہے جو بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہو اور جس میں کوئی الجھن محسوس کرتی ہو، تو سمجھ لیجئے کہ وہ در حقیقت محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وسیلہ بنانے کے لیے طریقہ اور پیرایا اختیار کیا گیا ہے، وگرنہ سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، بتایا ہمیں جا رہا ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، معصوم بنایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو در حقیقت ہمیں سمجھایا گیا ہے، وہ تو یہ کام کر ہی رہے تھے۔ تو تیسری آیت ہے ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے رب نے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، تیرے رب نے میرے اور آپ کے لیے، اور آپ کے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اردو زبان کا اپنا ایک دامن ہے اور اس کا اپنا ایک تعارف ہے۔ اپنے اور آپ کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی باریکی کو ہم سب جانتے ہیں۔ ما ودعک، دیگر زبانوں میں یہ والا ادب اور یہ والا احترام نہیں پایا جاتا، جیسے انگریزی میں بس یو ہی ہے، وہ یو باپ ہو یا یو بیٹا ہو یا یو بھائی ہو۔ عربی زبان میں بھی ایسا اکثر ہوتا ہے، ما ودعک، آپ کو اردو میں آ کر اس کا ترجمہ یہی کیا جانا چاہیے، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کو بے سہارا بنایا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال بنی کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے درمیان میں وقفہ پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے، اور جو آپ کے مخالفین تھے انہوں نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور ابو لہب کی بیٹی، ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس نے تو باقاعدہ تانے دینے شروع کر دیے، اور یہ بھی ایک بار کہا کہ جناب وہ کہاں، وہ تو یقیناً ایک انتہائی بگڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار عورت تھی، اس لیے انہوں نے تو جبریل امین کو ایک دوسرے لفظ کے ساتھ پکارا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے شاعروں کے ہاں شیاطین آتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں بات ڈال دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کچھ وقت تک وحی نہیں آئی تو لوگ تانا دینے شروع کر دیا انہوں نے کہ کیا وہ شیطان چلے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی بھی تانے کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ اپنا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ سامعین گرامی، یہ تیسری آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے لیے تھی کہ جب وہ ذہن میں اس طرح کی پریشانی محسوس کرتے تھے، خاص طور پر تانا سننے کے بعد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ در حقیقت ان کے واسطے سے یہ تیسری آیت ہمیں بھی تعلیم دے رہی ہے اور ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ما ودعکم ربکم، کہ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو۔
جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چھوڑا نہیں تھا، لوگوں کی بدگمانیاں تھیں، لوگوں کے غلط خیال تھے کہ شاید چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ امت مرحوم بھی نہیں ہے اور امت محروم بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ہر حال میں کامیاب انسان ہے، چاہے بظاہر دکھائی دے یا نہ دے۔ ما ودعک ربک وما قلی، بشارت ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد چوتھی آیت، یہ تو بہت ہی شاندار آیت ہے، ہر آیت ہی بہت شاندار ہے، لیکن یہ آیت تو بطور خاص اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو پہلے وقت ہو چکا آپ کی مصیبتوں کا، آپ کی آزمائشوں کا، مشکلات کا، آنے والا وقت اس سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سامعین گرامی، اس وقت اللہ کے رسول کو یہ بات سمجھائی گئی۔ اس کے دو معنی اور دونوں معنی اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ ایک معنی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آخرت تمہاری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگی تمہاری، یہاں مشکل ہو، یہاں تنگی ہو، لیکن آخرت اس سے کہیں بہتر ہوگی۔ اور دوسرا اس کا معنی اسی دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تمہارا مستقبل تمہارے حال سے بہتر ہوگا، آنے والا وقت اس وقت کے گزرنے والے وقت کے مقابلے میں بہتر ہوگا۔ اور یہ بڑا ہی حوصلہ دینے والا جملہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ ہمارے ایک استاد اور میرے بہت ہی قریبی دوست ریٹائرڈ ہوئے، بڑے پریشان اور ملول کہ اب زندگی پتہ نہیں کیسے گزرے گی۔ تو ایک نوجوان نے بالکل اسی طرح الوداعی تقریب کا آغاز اسی صورت سے کر دیا، تو میں نے انہیں بشارت سنائی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے رب نے پیغام دے دیا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے اس گزرے ہوئے اور گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا۔ اپنی زندگیوں میں اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب کبھی آپ مشکل میں ہوں، مالی مشکل میں، صحت کی مشکل میں، اولاد کے حوالے سے دیگر، تو اس آیت کو کثرت سے پڑھیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور پھر یہ والی آیت کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا وقت آپ کے اس موجودہ زمانے اور گزرنے والے وقت، گزر جانے والے وقت کے مقابلے میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے بہتر ہوگا، اور وہ کر سکتا ہے، اللہ کے پاس یہ قدرت موجود ہے۔ اور پھر جو آیت ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی بڑی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ شاید اس کا تذکرہ آپ کی مجلس میں ہوا کہ نہیں ہوا۔ غزوہ بدر کی جو مختلف ترتیبات پائی جاتی ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس میں میں نے یہ پڑھا کہ جب غزوہ بدر میں فتح یاب ہو گئے، مال غنیمت ہاتھ میں آ گیا، بڑے بڑے کافروں کے سر قتل کر دیے گئے، اور آپ نے مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جبریل امین آ رہے ہیں، اور جیسے کسی دور کی مسافت سے خاص کیفیت میں کہ گرد سے ہٹے ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور پیغام یہ دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ کیا وہ راضی ہیں کہ میں نے انہیں بدر میں کامیاب کر دیا۔ تو یا رسول اللہ فرمائیے کہ کیا آپ اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جا کے بتاؤ کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ کو یہ پیغام سن لینا چاہیے کہ امت کو انشاءاللہ رسول اللہ کی وابستگی کے نتیجے میں وہ رب عطا کرے گا کہ آپ اور ہم راضی ہو جائیں گے۔ شرط بس ایک ہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وابستہ رہیں، مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ان کا دامن نہ چھوڑ دیں، ان کی بات کا مذاق نہ اڑائیں اور لوگوں کو مایوس نہ کریں۔
آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بے شمار دانشور بڑی بڑی اماؤنٹ وصول کر رہے ہیں، اور ان کے ذمے صرف ایک کام یہ لگایا گیا ہے کہ ایسے آرٹیکلز لکھو، ایسی کتابیں لکھو کہ جو مسلم امت میں مایوسی کو بڑھائیں، پھیلائیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر نشر کر دو کہ جس سے انہیں پتہ چلے کہ بس اب تو گئے اور اب تو گئے۔ 2019 میں قیامت آ رہی تھی، پھر 2021 میں قیامت آنے لگی، پھر 2023 میں آ رہی ہے، 2025 میں پاکستان نے ختم ہو جانا ہے، 2030 میں تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو انسانوں میں مایوسی اور فریب کاری کے راستوں کو کھولتی ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ پر امید رکھتے ہوئے اس کے رسول کے ساتھ اپنی اس کیفیت کو اور تعلق کو قائم رکھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے 2-3 چیزوں کا بطور خاص تذکرہ کیا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے محبوب، کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں دیکھا تھا اور پھر آپ کو پناہ دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا بچپن کا زمانہ آپ کی اور میری نظر میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے۔ نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، سارے جو دنیاوی سہارے ہیں وہ یکے بعد دیگرے چھینے جا رہے ہیں۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر پناہ نہیں دی تھی، آپ کو سہارا نہیں فراہم کیا تھا؟ سامعین گرامی، امت مسلمہ کا بھی گزشتہ 2 صدیوں کا حال پڑھ کے دیکھیے، اپنے بزرگوں سے اور اپنے گھر میں موجود دادا اور نانا سے پوچھیے، کیا مسلم امت بھی یتیمی کی زندگی نہیں بسر کر رہی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک؟ اب تو ماشاءاللہ کوئی ہاتھ صاف کرنے والا، کوئی منہ پوچھنے والا، کوئی حال خیر خبر لینے والا موجود ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ان تمام چیزوں کی گنجائش ختم ہو گئی تھی۔ دنیا میں ایک ملک بھی ایسا نہیں تھا جس کی پیشانی پر مسلم یا اسلام کا لفظ لکھا ہوا ہو۔ ہر طرف اللہ کے دشمنوں کا غلبہ تھا، اور مسلمان اب بھی اگرچہ محکومی کے اس دور میں ہیں، لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں۔ وہ جو بیدار ہونے سے پہلے تھوڑی سی آنکھ کھلی اور تھوڑی سی بند، تھوڑی سی نیند ختم ہوئی اور تھوڑے سا جاگنے والی کیفیت، امت اس کیفیت میں آ چکی ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کے رسول کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور یہ نقطہ میں نے اس موقع پر سمجھا اللہ کے ایک نیک بندے نے، کہ جو بات اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں شامل کر دی ہے اور اس کو قیامت تک پڑھنا لازم کر دیا ہے، تو یہ صرف گزرے ہوئے زمانے کی خبر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول یتیم تھے، جوان ہوئے، حکمران ہوئے، سب کچھ گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن در حقیقت بات ختم ہوئی نہیں ہے، بات کو تو زندہ رکھا گیا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، کہ جن جن مرحلوں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں تم بھی ان مرحلوں سے گزرو گے۔ اور اس وجہ سے اگر وہ رب اس وقت ان کی مدد کر رہا تھا تو وہ رب آج بھی تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ بدر کا ایک حوالہ پھر دوبارہ سے تازہ کر لیجئے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غزوہ شروع ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسبتاً بلند پہاڑی پر، ٹیلے پر ان کا خیمہ نصب تھا۔ جنگ شروع ہو گئی، اللہ کے رسول خیمے میں موجود تھے، ابوبکر صدیق تلوار لے کر پہرا دے رہے تھے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران اچانک خیال آتا کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کس حال میں ہے، دوڑتا ہوا جاتا اللہ کے رسول کے خیمے میں کہ دیکھوں کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ میں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صرف 2 لفظ مسلسل دہرا رہے ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اے زندہ اور قائم رہنے والی ہستی، اے زندہ اور قائم رہنے والی ہستی، اے زندہ اور قائم رہنے والی ہستی۔ اسی سے وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو کیا وہ زندہ اور قائم رہنے والی ہستی اب زندہ اور قائم نہیں ہے؟ وہ یا حی یا قیوم پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
تو جب وہ حی قیوم موجود ہے تو پھر تو ہمیں اپنے ہاتھوں سے خیمے لگانے چاہیے، تلواریں اٹھانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، پاؤں کو مضبوط کرنا چاہیے، اور زبان سے یا حی یا قیوم کا ورد کرنا چاہیے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول سے وابستہ ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اپنے راستے پر قائم رکھ۔ اس کو بنیاد بنا کے اللہ نے یہ فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ یہ بھی بڑی انوکھی قسم کی آیت ہے۔ آپ جانتے ہیں میں زبان و ادب کا ایک طالب علم ہوں، زندگی ساری اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے۔ کوئی بھی لفظ اپنی تنہائی میں اور اپنی انفرادی حیثیت میں مکمل معنی نہیں رکھتا۔ ہر لفظ کو اس جملے کے اندر ڈال کر اس کا سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے ان چیزوں کو دیکھ کر پھر اس کا معنی دیکھا جاتا ہے۔ تو ضالن کا ایک لفظی معنی تو ہے گمراہ، تو کیا ہم یہاں یہی معنی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں گمراہ تھے ہی نہیں۔ اللہ کی نگرانی میں ہر چیز گزاری جا رہی تھی، ایک ایک لمحہ، شب و روز اللہ کی نگرانی میں بسر ہو رہے تھے۔ تو پھر اس ضالن کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی ماں کا بیٹا بیٹی راستے میں چلتے ہوئے اچانک ہاتھ چھوٹ جائے اور گم ہو جائے وہ بھیڑ میں، تو اس ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، یا اس باپ کی کیا حالت ہوتی ہے جس کا بچہ اچانک اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ بھیڑ میں گم ہو جائے؟ وہ ایک انتہائی بے کلی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشانی اور اس کیفیت کو آپ سوچیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے، تو جواب آئے گا یہ محبت میں وارفتگی تھی جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہوئی ہے۔ اس بچے سے اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ بے شمار اور لوگوں کے بچے بھی گم ہو رہے ہوتے ہیں دنیا میں، ہر وقت اس کیفیات سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کا بیٹا گیا ہو، جس کی بیٹی گئی ہو، اس کے اندر کی محبت اسے پریشان کرتی ہے اور پھر اسے کسی مقام پر ٹکنے نہیں دیتی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ، پریشانی، دن رات ایک ہی غم، ایک ہی فکر میں مبتلا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے اور نہ جانے اس کا حال کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حوالوں سے محبت پریشان کر رہی تھی۔ ایک اللہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تیری زمین پر یہ فساد کیسے ختم ہوگا، یہ تیرے بندے بھٹکے ہوئے ہیں، ظاہراست پر کیسے آئیں گے، یہ پتھروں کے سامنے، درختوں کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ تو ان کا معبود ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے راستہ بتایا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے محبت کی وہ وارفتگی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے۔ جیسے ہی شعور کی منزل پہ پہنچے، آپ علیہ السلام نے یہ سوالات سوچنے شروع کر دیے تھے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کیسے لا سکتا ہوں، ظلم اور خرابی اور شرک اور بت پرستی اور عریانیت اور یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں، میں ان کو اس سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ یہ محبت کا وہ انداز ہے جس کے لیے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی ایک بار استعمال کیا، جب جناب یوسف گم ہو گئے اور ان کے بھائیوں نے طرح طرح کے بہانے لگائے، پھر مصر گئے، وہاں سے پریشانی کے عالم میں واپس آئے، تو طویل عرصہ گزر چکا تھا، طویل کئی سال بسر ہو چکے تھے، اور یعنی کئی سال آپ اس کی مدت کا اندازہ ایگزیکٹ نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپن جوانی میں، اور جوانی نسبتاً ادھیڑ عمر میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس موقع پر جناب یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی تک یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو بیٹوں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ آپ تو ابھی اسی قدیم ضلالت میں موجود ہیں، وہاں ضلالک القدیم کا لفظ استعمال کیا، تو یہاں گمراہی نہیں ہے۔
محبت کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود وہ اپنے بیٹے یوسف کی محبت کو بھلا نہیں پائے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کیفیت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں سے جو کچھ سیکھا ہے کہ امت مصطفیٰ علیہ السلام کے ہر امتی کو اسی محبت کی وارفتگی میں شامل ہو جانا چاہیے، دن رات اس فکر میں بخار چڑھنا چاہیے کہ اللہ تیرے بندے سیدھی راہ پہ کب آئیں گے، اسلامی انقلاب کیسے آئے گا، امت کو عزت اور فراوانی اور خوشحالی کب نصیب ہوگی۔ اور اللہ کے ایسے نیک بندے تھے اور ہیں ایسے۔ تحدیث نعمت کے طور پر میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے والد صاحب زندگی کی آخری سانس تک جو جملہ سب سے زیادہ بولا کرتے تھے اور جس کا اظہار کثرت سے کیا کرتے تھے وہ یہی تھا، کبھی ٹھنڈی آہیں بھر کے، کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں اسلامی انقلاب آئے گا، ہمیں وہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس فکر میں ہمیں مبتلا ہونا ہے کہ اللہ کے بندے جو بھٹک چکے ہیں، جو ادھر ادھر راستہ بھول چکے ہیں، انہیں واپس کیسے لایا جائے، کیوں کر لایا جائے، کون سا ایسا کام کر دیا جائے کہ جس سے ہم بھی اس قافلے میں شریک ہو جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس نے آپ کو تنگ دست پایا تھا، غریب پایا تھا، ایسا غریب کہ اس کی بھی حالت بیان کرنا انسان بہت مشکل محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سہارے تو ختم ہو ہی چکے تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں ہی بکریاں چرانا شروع کر دی، پھر اونٹ چرانا شروع کر دیے، اور راستے میں چلتے ہوئے جنگلوں اور بیابانوں میں پاؤں آپ کے زخمی ہو جاتے، کانٹے چبھ جاتے، اکثر اوقات جوتا پاؤں میں نہ ہوتا، اور اونٹوں اور بکریوں کے چرانے میں کچھ جو سکے قریش والے دیا کرتے تھے وہ جناب ابو طالب اپنے چچا کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ گھر کے اندر جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کو اس میں شریک کیا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض وہاں پر خالی بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کیا، بلکہ جیسے ہی ذرا تھوڑی بھاگ دوڑ کرنے کی ہمت پیدا ہوئی تو گھر میں باقاعدہ اپنے چچا کے ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور مالی طور پر اس کی مدد میں شریک ہو گئے۔ اللہ نے پھر جو ہے وہ غنی کر دیا، اور ایسا غنی کیا کہ 25 برس کی عمر میں مکہ کی امیر ترین عورت ان کے نکاح میں آ گئی۔ لیکن یہ مت سمجھیے کہ اس عورت کی وجہ سے آپ امیر ہوئے تھے، بلکہ آپ کے امیر ہونے کی وجہ سے اور آپ کی شرافت و صداقت کی وجہ سے اس عورت نے، جناب خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کی آمادگی ظاہر کی تھی۔ اور آپ کو میں نے بتایا بھی تھا شاید کہ پیغام آپ نے نہیں بھیجا تھا، پیغام سیدہ خدیجہ کی طرف سے آیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کرتے وقت مہر کے طور پر 20 اونٹ بعض روایات میں وہ مہر کے طور پر دیے تھے۔ تو اللہ نے حوالہ دیا ہے کہ کیا ہم نے آپ کو تنگ دست نہیں پایا تھا کہ کہاں چند سکوں کے بدلے میں بکریاں چرا رہے ہیں، اور کہاں حق مہر کے طور پر 20 اونٹ صدقہ کر رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تو اور کیفیات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ فوراً ہی ایک بات سمجھا دی، یہ ایک مصری استاد نے اس جملے کو بیان کیا تو وہ دل میں اٹک گیا کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کہانی نہیں سناتا، کہانی کے ساتھ ساتھ واقعے کے ساتھ ساتھ پیغام اور تعلیم بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ کو یتیمی کا دور یاد دلوایا گیا، اور فوراً تربیت میں یہ جملہ شامل کر دیا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے رسول کسی یتیم کو ڈانٹنا نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جبر نہیں کرنا، یتیموں کے ساتھ تم بھی آپ بھی اچھا سلوک کریں، جیسے اللہ نے آپ کو پناہ عطا کی تھی آپ بھی یتیموں کو پناہ دینے والے بن جائیں۔ اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انمول جملہ ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے روز میرے ساتھ یوں ہوگا
میرے ساتھ اللہ رب العزت اسے قیامت کے روز اٹھائیں گے اور انہیں اس شخص کو میری قربت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے، مانگنے والا ہے، اسے ڈانٹو مت، دھتکارو مت۔ نہیں دینا کوئی حرج نہیں ہے، بعض حالات اس طرح کے ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی اللہ والے دیتے رہے۔ شاید یہ بھی میں نے آپ کی مجلس میں بیان کیا ہو، کبھی اقبال نے اس کو ایک نظم میں بیان کیا ہے، اور تاریخ کی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اور طلب کیا کہ یا رسول اللہ مدد کیجئے، محتاج ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سے کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گی۔ سیدہ فاطمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے بابا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں نگاہ دوڑاتی ہیں، دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ واپس کر سکتی ہو، کہہ دے بھائی گھر میں کچھ نہیں ہے، معاف کر دو، مکلف نہیں ہیں آپ۔ لیکن جن گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور جس باپ کی وہ بیٹی تھی، اس نے یہ گوارا نہیں کیا، اپنے گھر سے اپنی چادر اٹھائی اور کہا کہ جاؤ یہ میری چادر فلاں یہودی کے پاس لے جاؤ اور گروی رکھ دو، اور اس کے بدلے میں جو ملے وہ لے آؤ۔ اس نے چادر گروی رکھی، جو ملا وہ لے کے آیا۔ تو سیدہ فاطمہ نے اس میں سے کچھ اپنے گھر میں رکھ لیا اور کچھ مانگنے والے کو دے دیا۔ فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ جملہ میرے ذہن میں بھی بارہا آتا ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی یہ جملہ تنگ کرتا ہوگا کہ ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا بندہ جو ہے وہ آپ سے سوال کرے، اور آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ تو بھکاری ہے اور ایسے ہی مانگ رہا ہے، اور ڈانٹ دیا اسے، جاؤ کام کرو جا کے۔ اور پھر کسی نے سمجھایا یار کچھ دے ہی دیتے، تو ہم پھر فوراً کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق نہیں رکھتا تھا، اس وجہ سے میں نے نہیں دیا۔ ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے یہ جملہ کہا تو اس نے کہا کہ جو آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے کیا تم اس کا حق رکھتے تھے؟ بس اسی بات پر غور کر لو تو ہم بے شمار ایسی نعمتوں سے سرفراز کیے گئے ہیں کہ ہم جس کا حق نہیں رکھتے تھے۔ تو اس لیے کسی کو دینے میں کبھی اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں نہ لاؤ، کچھ دے دو، تھوڑا سا دے دو، سمجھانے کا موقع ہے تو سمجھا بھی دو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ مانگنے والا آیا دے دیا، پھر آیا پھر دے دیا، تیسری بار آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خود مانگنے سے نہیں بچتا وہ پھر اسی حالت میں رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک مانگنے والا آیا تو آپ نے اس کی صحت کو دیکھ کر کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی برتن ہیں، وہ لے آؤ۔ وہ آ کے لے کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، اسے بیچ کر رسی اور کلہاڑی اس کے حوالے کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور محنت کرو، اس میں زیادہ عزت ہے، زیادہ برکت ہے۔ دینے والا ہاتھ مانگنے والے اور لینے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو کہیں سمجھانا ہے تو سمجھا دیں، لیکن اپنے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ لائیں کہ یہ اس کا حق نہیں رکھتا۔ ہم کہاں حق رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آخری آیت ہے آج کی، اور یہ بشارت بھی ہے اور کام بھی ہے، راستہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے اس کو بیان کریں، اس کا ذکر کریں، اس کا اظہار کریں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے، تقریباً سبھی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ صراط مستقیم ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اگر مجھے اللہ نے یہ اسلام کی اور ایمان کی نعمت عطا کر رکھی ہے، اب مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور یہ نہیں کرتا، میں مومن ہوں اور میں یہ کرتا ہوں اور یہ نہیں کرتا۔ اس سے جو اللہ کی نعمت ہے اس کا بیان کیجئے، اس کو ذکر کیجئے، اپنے بچوں میں اس کو شامل کیجئے، ان کے ساتھ اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگتا رہتا ہے اور اس کی اپنی عادت بنا لیتا ہے
قیامت کے روز اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ یہاں تک بات اللہ کے رسول کی ہے، اور یہ اس وجہ سے بتائی گئی تاکہ مانگنے والوں کو ڈسکریج کیا جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر مانگنا پڑے تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ رات کو بھوکے سو جاؤ، تن پہ کپڑے کم سے کم ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگا جائے جو واقعی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دیتے ہوئے خوش بھی ہوتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کو ڈسکریج کیا اور کہا کہ یہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جو آپ نے یقیناً کہیں سے سنا ہوگا، وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا اندازہ لگ بھی نہیں سکتا کہ کون کتنا حقدار تھا اور کون کتنا حقدار نہیں تھا، کیونکہ قرآن و سنت نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ بہت سارے ایسے افراد بھی ہو سکتے ہیں مانگنے والے جو اپنی تنگ دستی کو سفید پوشی میں چھپا کے رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دے دیا جائے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ایک عرصے تک نہ مانگے، لیکن اتنا تنگ پڑ جائے کہ بالآخر اسے مانگنے کے لیے کسی کے پاس جانا ہی پڑ جائے۔ تو اس لیے پہلا جملہ سب کو سنانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اور خود اپنے آپ کو بھی اس پر آمادہ رکھنا چاہیے کہ مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور سامعین گرامی، یہ جو بازاروں میں مانگنے والے لوگ ہیں یہ تو ہیں ہی، لیکن وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ اب تو شاہ و گدا سبھی مانگ رہے ہیں، حکمران وقت بھی مانگ رہا ہے اور جو بازاروں میں ہے وہ بھی مانگ رہا ہے، اس لیے اللہ سے مانگا جائے اور اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا۔